القلب إيمانا ويبقى العقل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ فلا تقربوها. آج کل ایک بحث زیر گردش ہے. گورنمنٹ نے جو نیا قانون پاس کیا ہے کہ جو اجتماعی زیادتی کرے گا یا ریپ کرے گا تو اسے نامرد کیا جائے گا. تو علماء نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ سزا ٹھیک نہیں ہے یہ دینا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء سزا دینے کے مخالف ہیں. جب تک ہم اسلام کے جزا و سزا کے نظام کو اور حدود و تعزیرات کو تھوڑا مختصر طور پر پہلے میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کو نہیں سمجھیں گے ہم اصل مدعا تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے آج کے ٹاپک میں سب سے پہلے میں اسلام کے جزا و سزا کے نظام میں حدود اور تعزیرات کا مختصر تعارف، پھر اس کے بعد جو ہے نا جرم کی جو اسلامی تعریف ہے وہ، پھر اس کے بعد سزا دینے کا جو مقصد ہے وہ، اور اس کے بعد پھر جو یہ نیا بل پاس ہوا ہے کیا یہ اسلامی سزا سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، یا یہ سزا کسی کو دینا کہ کسی کو نامرد کرنا، کیا یہ سزا دینا جائز بھی ہے یا نہیں، یا دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. اس کو سب سے آخر میں ڈسکس کروں گا. تو سب سے پہلے حد، اسلام کا جو جزا و سزا کا نظام ہے اس میں حد کسے کہتے ہیں؟ حد جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی تو سرحد بھی ہے، باڑ ہے، کسی شے کی انتہا یا کسی شے کو دوسری شے سے جدا کرنا. لیکن اصطلاحی معنی میں یا شرعی معنی میں حدود جو ہے نا وہ ہیں کہ حدود اللہ سے مراد وہ امور ہیں کہ جن کی حلت و حرمت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہو، اور ساتھ میں یہ بھی بیان فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها کہ یہ خدا کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا. اب یہ طے ہوا کہ جو ان حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ پھر سزا کا مستوجب ہے، یعنی اس کو سزا پھر دی جائے گی. تو الازہری جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ حدود اللہ پھر دو طرح کی ہیں. ایک تو وہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کی حدود ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کھانے پینے اور ازدواجی معاملات کے سلسلے میں مقرر فرمائی ہیں، جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان سے تجاوز نہ کرو. اور دوسری چیز ہے سزا، کہ سزا کی وہ مقداریں جو بعض جرائم پر مقرر کر دی گئی ہیں، جیسے حد قذف ہے کہ اس میں 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور حد سرقہ ہے یعنی چوری کا ہے کہ چوری کی سزا جو ہے نا وہ ہاتھ کاٹنا ہے. اب فقہا کی اصطلاح میں حدود جو ہے نا وہ خاص سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرنے پر بطور تعذیباً دی جاتی ہیں. علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ شریعت میں حد اس مقرر سزا کو کہتے ہیں جو اللہ کے جو حق اللہ کے طور پر متعین کی گئی ہے اور تعزیر اس سے پھر خارج ہے، کیونکہ تعزیری سزا مقرر نہیں ہے، اور قصاص بھی پھر اس سے خارج ہے، کیونکہ قصاص کا تعلق جو ہے وہ حق العبد سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق حقوق اللہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور علامہ ابن حمام فرماتے ہیں کہ حد شریعت کی مقرر کردہ سزا ہے، یعنی جو سزا شریعت نے مقرر کر دی وہی حدود ہے. اب اس سے ظاہر ہوا کہ شریعت نے جو سزا کسی جرم میں مقرر کر دی وہی حدود ہیں، اس کے علاوہ حدود نہیں ہیں. اب آتے ہیں کہ بھئی وہ کتنے جرائم ہیں جن کے پر حدود نافذ ہوتے ہیں، کہ جن کی سزا نص قطعی میں یعنی قرآن مجید میں، احادیث میں یا اجماع صحابہ سے ثابت ہیں. تو اس میں فقہا کی آراء مختلف ہیں. بعض کہتے ہیں کہ 3 ہیں، بعض نے کہا 6 ہیں، بعض نے کہا 8 ہیں، کچھ کہتے ہیں 11 ہیں، کچھ نے 17 تک جرائم کو حدود میں شمار کیا ہے. لیکن فقہ حنفی، پاکستان میں زیادہ تر فقہ حنفی ہی رائج ہے، وہ 5 جرائم کو قابل حدود قرار دیتے ہیں کہ 5 جرائم ایسے ہیں جو قابل حد ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حدود جو اسے تجاوز کرے گا اس پر وہ یہ سزا جاری ہوں گی. اور اسی کو ہی بتانا آج کا ٹاپک میں مقصود بھی ہے کہ وہ جرائم جو ہے نا جو 4 کا جو تعلق ہے نا ان کا ذکر تو قرآن مجید میں واضح طور پر ہے. ان میں حد زنا ہے، حد قذف ہے، حد سرقہ ہے یعنی کہ چوری کی سزا، اور حد حرابہ یعنی فساد کرنا، بغاوت کرنا،
یا ڈکیتیاں کرنا، ٹھیک ہے نا، تو کسی کا مال سلب کرنا زبردستی، یہ حد حرابہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کی سزائیں صراحتاً جو ہے نا وہ مذکور ہیں۔ اور جو پانچویں جو حد ہے نا وہ احادیث اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے، جسے حد خمر بھی کہا جاتا ہے، شراب کی حد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی جرائم ہیں وہ تعزیری ہیں اور ان کو تعزیری سزائیں دی جاتی ہیں۔ اب قابل حد جرائم کی جو مقدار جو ہے نا وہ سزا جو ہے نا وہ کیا ہے، تو قرآن مجید نے 4 جرموں کی سزائیں اب خود مقرر کی ہیں، ٹھیک ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد جو اصل چیز آتی ہے وہ ہے کہ اسلام کا نظام جرم و سزا اور نفاذ حدود کا جو فلسفہ ہے وہ کیا ہے، تو کیوں یہ سزا دی جاتی ہے۔ تو جرائم جو ہے نا وہ شرعی ممانعتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے حد یا تعزیر کے ذریعے منع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق اسلامی نظام جرم و سزا کا فلسفہ جو ہے نا وہ اصلاً یہ ہے کہ اسلام انسانی مصالح کا سب سے جو ہے بڑا محافظ ہے۔ چنانچہ شریعت اسلامی نے انسانی مصالح کے تحفظ کی غرض سے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ اب وہ لکھتے ہیں کہ جلب منفعت اور دفع مضرت مقاصد خلق میں سے ہے اور مخلوقات کی اصلاح ان کے مقاصد کے حصول میں دائر ہیں، اور مصلحت سے مراد شریعت کے پیش نظر مخلوقات کے 5 مقاصد ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ تحفظ دین ہے، تحفظ نفس ہے، تحفظ عقل ہے، تحفظ نسل ہے اور تحفظ مال ہے۔ اب جو امر ان اصول 5 کی حفاظت کرنے والا ہو وہ مصلحت ہے، اور جو ان اصولوں کو نقصان پہنچاتا ہے وہ مفسدہ ہے، اور اس کا دور کرنا جو ہے نا وہ مصلحت ہے۔ اب ان اصول 5 کا تحفظ ضرورت کے درجہ میں ہے، اور یہ مصالح کے درجات میں قوی ترین درجہ ہے۔ اب گمراہ، کافر یا مرتد اور بدعتی لوگوں کے جو ہے نا یہ دین کو تباہ کرتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس کے قتل کا جو ہے نا وہ حکم دیا ہے، اور جرم قتل پر قصاص جو ہے نا وہ مقرر کیا ہے تاکہ تحفظ نفس کے مقصود کو حاصل کیا جا سکے۔ اور عقل انسان کے مکلف ہونے کی اساس ہے، اس عقل کے تحفظ کے لیے شراب نوشی جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ نے سزا مقرر کی ہے۔ اس طرح حد زنا کو لازم کیا ہے تاکہ انساب کا تحفظ کیا جا سکے، تاکہ آپ کے نسبوں کا جو ہے نا وہ تحفظ ہو سکے اور وہ نسب جو ہے نا وہ حلالی ہو۔ اسی طرح غاصبوں اور چوروں کے لیے سزا مقرر کی تاکہ لوگوں کے مال اور ان کی معیشت کا تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اب یہ ناممکن ہے کہ کوئی شریعت ان 5 اصولوں کی پامالی کو جائز قرار دے اور ان کی حفاظت کے لیے ان کو پامال کرنے والوں کی سرزنش اور تنبیہ کا سامان جو ہے نا وہ پیدا نہ کرے۔ اس لیے کفر، قتل، زنا، سرقہ اور نشہ آور اشیاء کا استعمال ہر شریعت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اب امام غزالی کے بیان سے معلوم ہوا کہ شریعت کے جملہ امر و نواہی کلیتاً انسانی مصالح پر مبنی ہے، اور انسانی مصالح کی اساس یہ 5 اموری ہیں، یعنی کہ حفاظت دین، حفاظت نفس، حفاظت عقل، حفاظت نسل اور حفاظت مال۔ اب اسلام میں سزا کا مقصد کیا ہے؟ اسلام میں سزا کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے سزا کا مقصد دفع مفاسد اور حصول مصالح پر مبنی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے سزا کی تعریف اس طرح کی ہے کہ عقوبت دراصل شریعت میں اس شخص کی سزا کا نام ہے جس نے اللہ کے اوامر اور نواہی کی مخالفت کی ہو، اور سزا اسی کے لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ یہ واجبات کی انجام دینے اور محرمات کے ترک کرنے پر آمادہ ہو۔ علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ سزائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ زواجر ہیں تاکہ کوئی اس کے احکامات کی خلاف ورزی اور اس کے منہیات یعنی جس سے منع کیا گیا ہے اس کا ارتکاب نہ کرنا پائے۔ اور سزا کا جو دوسرا مقصد ہے نا وہ اصلاح ہے تاکہ مجرم میں میلان جرم راسخ نہ ہو جائے، اور یہ ایسا مقصد ہے جس میں مسلم اور غیر مسلم دونوں برابر ہیں۔ اور تیسرا مقصد جو ہے نا وہ سزا کے ہے تطہیر عن الذنوب، یعنی شرعی سزا سے مسلمان کی عاقبت درست ہو جاتی ہے اور حساب کے دن اس سے اس کے متعلق جو ہے نا وہ باز پرس بھی نہیں ہوگی۔ ابتدائی اسلام میں اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو اعتراف جرم کر کے خود جو ہے نا وہ سزا کا مطالبہ کر دیتا تھا۔ یہ تو تھا اسلام کا سزا اور جزا کا
مطلب مختصر آپ کو سمجھانا۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ ہم جو نیا جو بل پاس ہوا ہے کہ نامرد کرنے کے سلسلے میں، کیا یہ بھی کوئی سزا ہے؟ کیا یہ حد میں داخل آتی ہے؟ کیونکہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ حد پر دی جا رہی ہے، یعنی کہ ریپ پر، اجتماعی زیادتی کرنے پر، زنا پر، زنا بالجبر پر دی جا رہی ہے۔ تو زنا کی سزا تو حدود میں داخل ہو چکی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب یہ نیا کرنا کہ اس کو نامرد کرنا، کیا یہ سزا ہے یا نہیں ہے؟ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب خود ریاست مدینہ کے نعرے کی بنیاد پر اقتدار میں آئے ہیں، اور یہ وہی نعرہ ہے جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بناتے وقت لگایا تھا۔ اب ریاست مدینہ کا خواب تو اچھا ہے، لیکن اقدامات کیسے کریں، ہر سو اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ ابھی حال ہی اب جو جیسے یہ بل پاس ہوا اجتماعی زیادتی کرنے والا کہ نامرد کر دیا جائے، اب ان کو کون سمجھائے کہ نامرد کرنا مسئلے کا حل کسی صورت بھی نہیں ہے۔ شروع دن سے ہی جب وزیر اعظم کے ذہن میں تجویز آ گئی کہ اس کو اب عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کے لیے حکمرانوں نے حکمران جماعت کے لوگوں نے ہر سو اس کے لیے کوشش کو شروع کر دی۔ حقیقتاً اس قانون میں سقم موجود ہے جس پر عمل درآمد کرانا بہت مشکل ہے۔ اب زینب الرٹ بل کی منظوری کے وقت شرعی احکامات کے مطابق قانون بنتا اور اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جاتا، جو کہ اس کا اصل فورم ہے، وہاں سے متفقہ طور پر منظور ہو کر آتا، تو اس پر قانونی و شرعی سقم دور کیے جا سکتے تھے۔ اب جیسے یہاں ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں جب کسی عورتوں نے مل کر کسی مرد کو زبردستی اس کا ریپ کر لیا، تو اب عورتوں کو کیا سزا دی جائے؟ اب یہ ایک سوال بنتا ہے کہ عورت کو نا عورت کیا جا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے کافی اس میں مسائل ہیں، قانون میں سقم بھی موجود ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت کے تحت ہمارے ارکان اسمبلی یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جو بل پاس کرنے جا رہے ہیں اس کا قانونی، اخلاقی، ثقافتی اور سب سے بڑھ کر شرعی طور پر معاشرے پر اس کا کیا اثر پڑے گا، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے، اور معاشرے پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے۔ بس سب ووٹ لے کر آ جاتے ہیں اور دینی مسائل سمجھے بغیر اکثریت کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے، جو کہ ایک المیہ ہے۔ اس لیے شریعت کے مطابق قانون سازی کی جائے اور ایسے مجرموں کو سر عام پھانسی دی جائے یا سنگسار کیا جائے، جو حدود اللہ میں اصل جو ہے نا وہ ان چیزوں کی سزا بتائی گئی ہے۔ اور اس کا اصل فارم اسلامی نظریاتی کونسل ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ ادارہ ان چیزوں پر خاموش ہو جاتا ہے۔ اب اصولی طور پر بھی جو نئی قانون سازی کی جاتی ہے، کم از کم وہ اصلی یعنی کہ نبوی ریاست مدینہ والی بھی ہی ہونی چاہیے، اور یہ کم تر بات ہے وگرنہ ناحق یہ ہے کہ تمام سابقہ غیر اسلامی قوانین کو اصلی ریاست مدینہ کے قوانین کے مطابق پھر بنایا جائے۔ اب کیا کسی مجرم کو نامرد کر دینا ناجائز ہے؟ تو عرض ہے کہ محترم مدینے والے، اسلام کی روح سے تو یہ جائز معلوم نہیں ہوتا۔ مقصد ہمارا کام تو صرف بتانا ہے، اصل اس پر بحث علماء کا کام ہے، وہی اس بارے میں صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اب ایک سے زائد احادیث اس بات پر دلالت کر رہی ہیں، جیسے کہ مشکات شریف کی حدیث ہے 427 نمبر پر کہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہمیں خصی ہونے کی اجازت دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو یا اپنے آپ کو خصی کیا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر جو 3705، مسلم کی 5043 اور مشکات کی 1803 نمبر احادیث ہے، جس میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون کو ترک نکاح یعنی خصی ہونے والی جو ان کی سوچ تھی اس کو رد کر دیا تھا، کہ اگر آپ انہیں اجازت دے دیتے تو ہم خصی ہو جاتے۔ صحابہ کرام غزوات کے سبب بہت دیر تک گھروں سے دور رہتے، تو اس پس منظر میں تجرد کو اختیار کرنے کے حوالے سے اس سوچنا شروع ہو گئے۔ تو سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو کہ مشکات میں 7513 اور بخاری کی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر جو ہے نا 1705 میں یہ بات مذکور ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے اور ہمارے ساتھ عورتیں نہ ہوتی تھیں، تو ہم نے
ہم نے کہا کیا ہم خسی ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ابن ماجہ کی ہے، جلد نمبر 4 اور حدیث نمبر ہے 9742، کہ جس میں ہے کہ سلمہ بن روح بن زمبہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے غلام کو خسی کر دیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلح کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس کا آپ نے عضو کیوں کاٹا ہے؟ عضو کرنا اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، یعنی کہ خسی کرنا۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص چیختا اور چلاتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بولا کہ میرے مالک نے ایک لونڈی کا بوسہ لینے کی وجہ سے مجھے خسی کر دیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو پکڑ کر پیش کرنے کا حکم صادر فرمایا، لیکن وہ پھر کہیں روپوش ہو گیا اور پھر مل نہیں سکا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے فرمایا کہ جا تو آزاد ہے، تو وہ بولا اگر میرے مالک نے مجھے پکڑ لیا تو میرا ضامن کون ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن تیرا ضامن ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ کی 842 نمبر حدیث ہے۔ تو یہ تو ہے اس کی شرعی حیثیت کہ کیا کسی کو نامرد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اب اس کے معاشرتی نقصانات کیا ہیں؟ اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ جنسی تسکین ہر انسان کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسا کہ کھانا پینا۔ بسا اوقات اس کی اہمیت انسان کے نزدیک اس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہی وقت ہوتا ہے کہ جب وہ اس جذبے کی تسکین کے لیے جرم کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اب اس نے جرم تو کر لیا اور آپ نے اس سے پکڑ کر نامرد بھی بنا دیا، لیکن یہ نہ سوچا کہ اس کے ساتھ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان بھی تو اس کے ساتھ ہے، اور وہ ہے اس کی بیوی۔ اب جنسی تسکین کا جذبہ اس کے اندر بھی ہے، اس نے بھی اس بھوک کو مٹانا ہے جو کہ اس کا حق بھی ہے۔ اب جب آپ اس کے شوہر کو نامرد بنا دیں گے تو اس کے لیے پھر اس کے پاس کیا ہوگا؟ تو اس کے پاس پھر 2 راستے رہ جائیں گے، یہ کہ ضبط کر کے ایک نفسیاتی مریض بن جائے، یا پھر برائی کی راہ پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو بھی خراب کر دے اور تباہ کر دے۔ رہا مرد تو وہ اس سزا کے بعد نفسیاتی مریض بن کر اپنے پورے گھرانے کی زندگی کو عذاب میں ڈال دے گا۔ سو یہ سزا آپ مجرم کو نہیں دے رہے، بلکہ آپ پورے گھرانے کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس سزا کا ایک دوسرا اور اس سے بھی اہم پہلو اسلامی قوانین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس جرم کی سزا 3 لکھی ہیں: کوڑے لگانا، سنگساری کرنا، اور بعض صورتوں میں پھر قتل کرنا ہے۔ کہ اب آپ اس کے مقابلے میں قانون سازی کر کے بالفاظ دیگر اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مقابل اپنا قانون لا رہے ہیں۔ یہ انتہائی غلط اور دینی لحاظ سے بھی ایک خطرناک عمل ہے جو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے مجرم کو نشان عبرت بنایا جائے اور اس کے انجام کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی، بیمار ذہنیت والے لوگ جو ہیں وہ اس سے عبرت پکڑیں اور اپنے ارادوں سے باز آ جائیں اور اس سے عبرت پکڑیں، تو اس کا واحد راستہ شریعت اسلامی کی سزائیں ہیں۔ ان سزاؤں کو من و ان نافذ کر دیں، کیونکہ شرعی سزاؤں میں ہی قوم کی بقا اور معاشرے کی اصلاح ہے، تو آپ کا معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔